یہ ہادا سے ہے. ہادا کا معنی ہے تابہ، توبہ کرنے والے. جب انہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی، بچڑے کو معبود بنایا تھا، بچڑے کو خدا بنایا تھا، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو لعن طعن کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا. آپ کے سمجھانے کے بعد انہوں نے توبہ کر لی. 70,000 بندہ بھی ان کا قتل ہوا، انہوں نے خود قتل کیا. تو بھی بچڑے کو خدا ماننے کے بعد دوبارہ جب توبہ کی تو اس سے یہ یہودی بنے. ایک روایت یہ ہے. دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک ان کا بیٹا تھا جن کا نام تھا یہودا. ویسے تو جتنے بھی بنی اسرائیل والے ہیں 12 قبیلے تھے، اور ہر قبیلہ اپنے اپنے باپ کے نام پر تھا. لیکن ان میں سے جو یہودا کی اولاد تھی وہ کچھ زیادہ سرکش ہو گئی، جس کی وجہ سے یہ یہودی بن گئے. یہ ہے والذین ہادو. دو روایتیں، ایک یہ ہے کہ مطلقاً سب کے لیے ہے کہ انہوں نے بچڑے کو خدا بنایا، خدا بنانے کے بعد توبہ کر لی، اس توبہ کی وجہ سے ان کو یہودی کہا گیا، ہادو کہا گیا. ٹھیک ہے. دوسرا یہودا جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کی اولاد کے لیے یہ لفظ ہادو آیا ہے. آگے آ گیا والنصارا. والنصارا جو ہے یہ ہے نصر سے، نون صاد رے. نصر، نصر کا معنی ہے مدد کرنے والا. کیا معنی ہے؟ مدد کرنے والا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جتنے پیروکار تھے جو عیسائی تھے، ان کو کیا کہا گیا؟ نصرانی کہا گیا، نصارہ کہا گیا. قرآن کریم 3 پارہ سورۃ آل عمران کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ان سے من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کا مددگار بنے، یا کون ہے جو اللہ کے لیے میرا مددگار بنے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ. جو حواری تھے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ارد گرد بیٹھنے والے تھے، جو آپ کی بات سننے والے تھے، جو آپ کا کلمہ پڑھنے والے تھے، انہوں نے کیا کہا؟ ہم آپ کے مددگار ہیں اللہ کے لیے. یہ ہو گیا نصارہ کا معنی. آگے لفظ آ گیا والسابئین. سابئین یہ سابی کی جمع ہے. کس کی جمع ہے؟ سابئین سابی کی جمع ہے. اور سابی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پیروکار کو کہتے ہیں. کس کو؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے ان کو سابی کہا جاتا ہے. اور ان کے بارے میں پھر 2 قول ہیں. ایک قول تو یہ ہے یہ نماز بھی پڑھتے تھے اور بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. سال میں 30 روزے بھی رکھتے تھے. اللہ پر بھی ان کا ایمان تھا، قیامت کے دن پر بھی ان کا ایمان تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے. یہ فرشتوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے تھے، جس کی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے لوگوں کا ذکر کیا تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ جہنمی ہیں. عرض کی یا رسول اللہ 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ حضور کے زمانے کی بات ہے، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور اسی طریقے سے سال میں 30 روزے رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا جہنمی ہیں. پوچھا کیوں؟ حضور نے فرمایا یہ جو ہے نا اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور انہوں نے مجھے اللہ کا آخری رسول نہیں مانا. دوسرا قول صحابی کے بارے میں یہ ہے یہ نماز بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، قیامت کے دن پر ان کا یقین تھا اور اللہ پر بھی ان کا ایمان تھا، لیکن ان کی خرابی یہ تھی یہ آگ پرست تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے. یہ مجوسی جو ہے نا مجوسی، یہ انہی کی قبیل میں سے تھے صحابی. تو اللہ نے فرمایا کہ چاہے وہ ایمان والے ہوں
یا یہودی ہوں یا نصرانی ہوں یا صابی ہوں. اچھا اس وقت یہ آج کے دور کے اندر صابی کوئی نہیں ہے. یہودی اور نصارہ عیسائی موجود ہیں, ایمان والے بھی موجود ہیں, لیکن صابی آج کے دور کے اندر کوئی نہیں ہے, ختم ہو گئی, صفحہ سے مٹ گئے, ان کا وجود ابھی نہیں ہے. یہودی جو تھے ان کا آخرت کا جو عقیدہ تھا وہ بہت بگڑ چکا تھا, بہت خراب تھا. یہ کہتے تھے کہ جی جو مرضی ہو جائے, ہم دنیا میں رہتے ہوئے جو مرضی کر لیں, ہم جنت میں جائیں گے ہی جائیں گے. جنت کے وارث ہم ہیں, جنت ہمارے لیے بنی ہے, آگ ہمیں نہیں چھو سکتی. وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات. پہلی بات تو یہ کہ ہمیں آگ کبھی چھوئے گی نہیں, ہم جہنم میں جائیں گے نہیں. اگر بالفرض ہمیں کسی وجہ سے جہنم میں جانا پڑا تو کچھ دنوں کے لیے جائیں گے, پاک صاف ہو کے واپس آ جائیں گے. ان کا آخرت کا جو عقیدہ تھا وہ بہت خراب تھا. اچھا, ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر, اس کی آگے ایک لفظ محذوف ہے. کیا آج بھی اگر اس کو مطلقاً پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا آج کے دور کے اندر بھی یہودی بھی حق پر ہیں, عیسائی بھی حق پر ہیں, اگر صابی ہوتے تو وہ بھی حق پر ہوتے, اور ایمان والے بھی حق پر ہیں, سارے جنت میں جائیں گے. تو والیوم الآخر کے بعد ایک لفظ محذوف ہے, وہ یہ ہے بِأَيَّامِهِمْ. بِأَيَّامِهِمْ اس کا معنی ہے اپنے اپنے دور کے اندر. معنی کیا ہوگا اس کا؟ اپنے اپنے دور کے اندر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہودی تھے, صرف یہودی ہونا کافی نہیں تھا, بلکہ یہودی ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ کو اللہ کا رسول ماننا اور نیک اعمال کرنا شرط تھی. من آمن باللہ والیوم الآخر, حضرت موسیٰ پر بھی ایمان, اللہ پر بھی ایمان, قیامت کے دن پر بھی ایمان. بِأَيَّامِهِمْ اپنے اپنے دور میں. حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنا زمانہ تھا, جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا دور تھا, اس میں حضرت موسیٰ پر ایمان, لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کہنا ضروری تھا. اسی طریقے سے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور شروع ہوا, اب حضرت موسیٰ کی تصدیق کرنی تھی, ایمان کس پہ لانا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ لانا تھا. اب کلمہ تھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی اس کا ماننا ضروری تھا. اس کے بعد آج کے دور کے اندر, بلکہ آج سے کوئی 1450 سال پہلے لگا لیں, بلکہ اس سے بھی پہلے لگا لیں, 1460 سال لگا لیں, حضور علیہ السلام کے ظہور کے بعد اب نہ موسیٰ کلیم اللہ ہے, اب نہ عیسیٰ روح, اب ہے محمد الرسول اللہ. اب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جس نے حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا اب وہ کامیاب ہوگا. کامیابی کی پہلی سیڑھی پر وہ اپنا پاؤں رکھ لے گا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والا. اچھا, اب صرف محمد الرسول اللہ کہہ دینا کیا کافی ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنا کافی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے بعد دائرہ اسلام میں بندہ آ جائے گا, ایمان والوں کی صف میں تو آ جائے گا, لیکن اللہ رب العزت نے جو شرط رکھی ہے وہ کیا رکھی ہے؟ من آمن باللہ. کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. اللہ کو اس کی شایان شان خدا ماننا ہے, رب ماننا ہے, اور اس کی شایان شان یہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے, اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, اللہ کے علاوہ کوئی اس قابل نہیں ہے کہ اس کی عبادت بندگی کی جائے یا اس کو سجدہ کیا جائے.
من آمن باللہ، اللہ پر ایمان، اور دوسرے نمبر پر والیوم الآخر۔ کافی سارے کلمہ گو ایسے ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بس زندگی یہی دنیاوی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ کچھ قبر کا انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں دنیا کے اندر زندگی ہے لیکن قیامت والے دن دوبارہ زندہ ہونا ہے، لیکن قبر والی جو زندگی ہے وہاں پر کوئی سزا جزا نہیں ہے، کچھ اس کا انکار کرتے ہیں۔ جو جو طریقہ کار اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا اور ان ساری چیزوں پر ایمان لانا، یہ ہے آمنا۔ یہ کیا ہے؟ آمنا، ایمان میں داخل ہونا یہ ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والے سارے کے سارے ایمان میں، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کچھ لے لیا، کچھ چھوڑ دیا، کچھ لے لیا، کچھ چھوڑ دیا، یہ سارا کا سارا اسلام نہیں ہے۔ جب سارے کے سارے اسلام میں داخل نہیں ہوں گے تو ایمان والے بھی نہیں ہوں گے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ فرماتا ہے کہ میرے نزدیک دین کیا ہے؟ وہ اسلام میں داخل ہونا ہے مکمل طور پر۔ کہیں اللہ کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو بندہ اسلام کے علاوہ کوئی نیا دین تلاش کرنے کی کوشش کرے گا اس کا وہ قبول فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ اسے قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور فرمایا قیامت والے دن وہ سراسر گھاٹے میں ہوگا، نقصان میں ہوگا۔ اب پتہ یہ چلا اللہ کا مقرب بننے کے لیے کسی خاص گروہ سے تعلق رکھنا ضروری نہیں ہے، کسی خاص گروہ کی اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت کس بات کی ہے؟ اہمیت ہے ایمان، کامل ایمان کی، اہمیت ہے اس بات کی کہ آخرت پر ہمارا ایمان ہو، اہمیت اس بات کی ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ ہم کیا کر رہے ہوں؟ عمل صالح کر رہے ہوں، نیک اعمال کر رہے ہوں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمارا ایمان مکمل ہے، کیونکہ یہاں چار قسم کے لوگوں کو خطاب کیا کہ نا، ایمان والوں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو اور صابئین کو۔ یہ تو پکی بات ہے نا، اس وقت نہ یہودی حق پر ہیں، نہ عیسائی حق پر ہیں، اور نہ ہی اگر صابی ہوتے تو وہ حق پر ہوتے۔ حق پر کون ہے؟ ایمان والے۔ یہ خطاب کن کو ہے؟ ایمان، کیونکہ قرآن ایمان والوں کے لیے یہودیوں کو، عیسائیوں کو ان کے واقعات بتا کر ان کو دعوت دی ہے، اور یہ بشارتیں، یہ سزا، یہ جزا، یہ بنیادی طور پر کس کے لیے آئی ہیں؟ ایمان والوں کے لیے آئی ہیں کہ اگر تم عمل کر لو گے، یہ سیدھا راستہ اختیار کر لو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اگر نہیں کیا تو پچھلوں کے حالات تمہارے سامنے ہیں، تمہیں بھی یہ واقعات سے گزارا جائے گا۔ اچھا، اب یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک لگا لیں کہ ضابطہ بنا دیا ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کون سچ پر ہے کون جھوٹ پر ہے، کیسے پتہ چلے گا کون اللہ کا مقرب ہے کون اللہ کا مغضوب ہے، یہ تو پتہ لگانا ہے کہ نہیں لگانا۔ اس کے لیے ہم اللہ کے محبوب علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے خطبہ حجۃ الوداع دیا تو اس وقت آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ کیا آپ نے ہمارے لیے کچھ چھوڑا کہ سب کو ساتھ لے گئے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ترکت فیکم امرین، میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کتنی چیزیں؟ دو چیزیں۔ جو بندہ ان دو چیزوں کو لے لے گا مضبوطی کے ساتھ وہ کامیاب ہے، جو ان سے آگے پیچھے ہوگا وہ کامیاب نہیں، اس کو کامیابی کی کوئی ضمانت نہیں، اس کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ فرما کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اور وہ سنتی، میری سنت، سنت سے مراد آپ کے اقوال اور آپ کے افعال دونوں چیزیں آ جاتی ہیں۔
تیسری چیز حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، فرمایا کہ میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ کیا فرمایا؟ میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کبھی ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، بلکہ حضور نے فرمایا میرے اہل بیت ایک کشتی کی مانند ہے، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ جو کشتی میں سوار ہو گیا وہ کیا ہو گیا؟ ضابطہ حیات جو ہمیں حضور نے دیا وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہے۔ اور اپنے اہل بیت کے بارے میں حضور علیہ السلام نے تنبیہ فرمائی ہے کہ ان کے ساتھ کبھی زیادتی، ان کی گستاخی بے ادبی نہ کریں۔ اب مجھے آپ کو دیکھنا یہ ہے، کیا ہمیں قرآن کی پہچان ہے؟ کیا ہم فیصلہ کر سکیں کہ یہ 72-73 فرقے جو بن گئے ان میں سے کون ٹھیک ہے؟ فیصلہ تو کرنا ہے کہ نہیں کرنا، یا سنی سنائی پہ رہنا؟ اگر ہمیں قرآن کی پہچان نہیں ہے تو ہمیں قرآن سیکھنا چاہیے نا، یا نہیں سیکھنا چاہیے؟ سیکھنا چاہیے۔ قرآن سیکھیں گے، قرآن کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزاریں گے تو کامیابی ہمارا مقدر بنے گی انشاءاللہ۔ اگر قرآن نہیں سیکھیں گے، اگر قرآن کی ہدایات پر عمل نہیں کریں گے تو پھر ہم ناکام ٹامک ٹوئیاں مارتے پھریں گے، کبھی ادھر چلے گئے، کبھی ادھر چلے گئے، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ اگر قرآن ہمارے پاس موجود ہوگا۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے اور تمہیں لوگوں کے طرف بھیجا گیا ہے تاکہ تم کیا کرو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، عمل بالمعروف کرو اور برے کاموں سے روکو۔ جب اللہ نے فیصلہ کر دیا، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان جو ہے ایمان والے وہ گمراہ ہوں؟ سوال پیدا ہوتا نہیں ہوتا؟ اس کا جواب خود قرآن نے دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، جب ان پر زمانہ لمبا ہو گیا، وقت زیادہ گزر گیا، تو پھر ان کا ایمان کون سا ایمان رہا؟ یہ ایمان ان کا رہا موروثی ایمان ہو گیا۔ موروثی سمجھتے ہیں نا؟ باپ مسلمان تھا، ماں مسلمان تھی، بچہ گھر میں پیدا ہوا، وہ مسلمان کہلایا، یہ موروثی ایمان ہے۔ فطال علیہم الامد، صحابہ کا دور دیکھ لیں، تابعین کا دور دیکھ لیں، تبا تابعین کا دور دیکھ لیں، جب بچہ گھر میں پیدا ہوتا تو اسے دین سکھانا شروع کر دیا جاتا۔ ہم سب اولاد والے ہیں، میں کتنا سکھاتا ہوں، آپ ہم میں سے ہر بندہ بہتر جانتا ہے وہ اپنی اولاد کو کتنا دین سکھا رہا ہے۔ تو ہمارا دین کون سا ہوا؟ موروثی دین ہوا کہ باپ دادا سے وراثت میں دین ملا اور ہم مسلمان ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارا ایمان جو ہے وہ ریسرچ والا ایمان نہیں ہے، ہمارا ایمان پڑھنے پڑھانے والا دین ایمان نہیں ہے۔ اگر ہم صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، وہ سورۃ البقرہ سیکھنے میں 7 سال لگا دیتے تھے، حالانکہ اہل لسان تھے، عربی جانتے تھے، قرآن بھی عربی کے اندر ہے۔ 7 سال کا عرصہ لگا کون سی سورہ سیکھنے میں؟ سورۃ البقرہ سیکھنے میں۔ آج آپ تھوڑا سا یہودیوں کو پڑھ کے دیکھیں، سرچ کر کے دیکھیں، وہ اپنی کتاب جو ان سی کتاب انہوں نے اپنے دین کی بقا کے لیے مقرر کر رکھی ہے، اس کتاب کو پڑھنے کے لیے میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا جی وہ 15 سال کا عرصہ لگاتے ہیں۔ اس 15 سال میں نہ دن کی چھٹی ہے، نہ رات کی چھٹی ہے، نہ اتوار کی چھٹی ہے، 24/7 ہفتے کے 7 دن اور 24 گھنٹے ان کی کلاسیں چل رہی ہیں۔ ان میں سے پھر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو 15 سال کا عرصہ مکمل کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ نیکسٹ 15 اگلے 15 سال کے لیے ہمارا نام لکھنا، ہم دوبارہ پڑھنا چاہتے ہیں اس کو۔ وہ ریسرچ والا دین ہے ان کا۔ بے شک وہ حق پر نہیں ہے، بے شک وہ سچے نہیں ہیں، وہ جھوٹے ہیں، لیکن اپنے دین کی بقا کے لیے، اپنے مذہب کی بقا کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں؟ دن رات محنت کر رہے ہیں، وہ ریسرچ کر رہے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں، اور ہم قرآن کے قریب نہیں جاتے، ہم حدیث کے قریب نہیں جاتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے اگر قرآن کے قریب جائیں گے تو قرآن ہمیں جھنجھوڑے گا، قرآن ہمارے سوئے ہوئے ضمیر کو جگائے گا، حدیث پڑھیں گے حدیث ہمیں جگائے گی، حدیث ہمیں غفلت میں نہیں پڑھنے دے گی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کلمہ پڑھ لیا ہے بس، کلمہ پڑھنے کے بعد مریں گے اور سیدھا جنت میں چلے جائیں گے، یا
کوئی بندہ اگر کہتا ہے تو وہ بڑی جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتا ہے جی کوئی بات نہیں، کچھ عرصہ جہنم میں جائیں گے، وہاں سے گرم پانی کے اندر دھو دھا کر نہا کے غسل کرا کے اللہ ہمیں جنت میں لے کے آئے۔ بھائی وہ کتنا عرصہ ہے، کبھی یہ تو تصور کریں کتنا عرصہ ہوگا۔ بے شک تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ جہنم میں جائیں گے، جہاں جا کے واپس جنت میں آئیں گے، حضور ہمیں نکال کے لائیں گے، کتنے عرصے کے بعد نکال کے لائیں گے؟ اس کا مطلب یہ پھر ہمارے اندر اور یہودیوں کے اندر کوئی فرق نہ رہا، جو نظریہ جو عقیدہ یہودیوں کا ہے وہی مسلمانوں کا ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، وہ بھی یہی کہتے تھے۔ کیا یہ ضروری نہیں ہے یا بہتر نہیں ہے کہ ہم مرنے کے بعد دنیا میں ایسے عمل کر کے جائیں، مرنے کے فوراً بعد اللہ کہے کہ یہ میرا بندہ ہے اور اس کو تم پوچھ نہیں سکتے، اسے سیدھا جنت میں لے جاؤ؟ کیا یہ بہتر نہیں ہے؟ کیا ہمیں عزت راس نہیں آتی؟ اگر راس آتی ہے تو پھر ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانا ہوگی۔ اور تبدیلی کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ ہم اللہ پر بھی ایمان رکھیں، اللہ کے محبوب پر بھی ایمان رکھیں، قیامت پر بھی ایمان رکھیں، اور شرک سے بھی بچیں، کفر سے بھی بچیں، نفاق سے بھی بچیں، اور عمل صالح بھی کریں۔ 5 وقت کی نماز کا حکم ہے تو 5 وقت کی نماز پڑھیں پابندی کے ساتھ۔ مسجد میں باجماعت پڑھنے کا حکم ہے تو مسجد میں باجماعت پڑھیں۔ سال میں 30 روزے رکھنے کا حکم ہے تو رمضان کا مہینہ ہے 30 روزے رکھیں۔ زندگی میں ایک بار حج کا حکم ہے تو حج کریں۔ سال میں زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، اگر اللہ نے دیا ہے تو زکوٰۃ دیں اس میں سے، پھر جا کر ہم کہیں کامیاب ہوں گے۔ اگر ہم یہی سمجھتے رہے بس کلمہ پڑھ لیا جی اللہ دے رسول دے امتیاں، اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ساری دیرانہ سفارش کرن دے تو بس ٹھیک ہے، پھر اسی انتظار میں رہیں وہ جب سفارش کریں گے، جب تک پھر جہنم میں جلتے رہیں گے اعمال نہ کر کے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھنے کی اور سمجھ کر قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔